خوشنما اور قیمتی ہیرا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس ہیرے کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ کر عرض کی، حضور، نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ دو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس ہیرے کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگراں اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی ہیرا نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم، ایسے بیش بہا قیمتی ہیرے کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں، جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی ہیرا امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ دے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفا شعاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، توں وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ ہیرا ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگاہ باز، اب تیری باری ہے، بتا اس ہیرے کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریقہ امتحان سے واقف تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ ہیرے کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری، کیا امیر کیا وزیر، بری طرح چلا اٹھے، ارے بیوقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا نادر و نایاب ہیرا توڑ دیا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہیرے کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر ہیرا؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس کے حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سرے عام کھولا، تب تمام ارکان دولت اور منصب کی آنکھیں کھلی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا۔ ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔
تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ مولانا جلال الدین رومی ہمیں اس واقعے کے ذریعے درس دے رہے ہیں کہ ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مخرب ٹھہرا۔ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی، وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر ثنائے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔